اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 47 لفظی ترجمہ ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، تم یاد کرو، نعمت میری، التی، جو، انعمت، عطا کی میں نے، علیکم، تم پر، وانی، اور یقیناً میں نے، فضلتکم، فضیلت عطا کی میں نے تمہیں، علی العالمین، جہانوں پر۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ یہاں سے دوبارہ بنی اسرائیل کو وہ انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں جو ان پر کیے گئے، اور یہ وہ وقت تھا جب تمام اقوام پر بنی اسرائیل کے علم اور فضیلت کی دھاگ بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حق کا علم دیا تھا، اپنے پیغمبروں کے ذریعے شریعت کا علم عطا کیا، اور انہیں ساری دنیا کے لیے رہنما بنایا تھا تاکہ وہ سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، اور یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ انعام دوسری بار اس لیے یاد دلایا تاکہ وہ قرآن پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ پہلی بار ہم نے پیچھے آیت نمبر 40 میں یہ آیت پڑھی جس میں بنی اسرائیل کو ان کی گزشتہ نعمتیں یاد کرائی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ فضیلت کب عطا کی تھی؟ جب وہ صحیح معنوں میں حق پر قائم تھے، جب انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو دوسری قوموں کو خبردار کرنے کا فریضہ سونپا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ فضیلت واپس کب لی؟ جب انہوں نے اپنے رب کے احکامات سے منہ پھیرا، انبیاء علیہ السلام کی نافرمانیاں کرنے لگے، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری کی اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فضیلت واپس لے لی۔ تو یہ بنی اسرائیل نہ خود حق پر قائم رہے اور نہ ہی انہوں نے انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا صحیح پیغام پہنچایا، اور پھر ان کے علماء کا یہ حال ہوا کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود کو بھول جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سارے جہان میں سے اپنے خاص کام کے لیے چن کر فضیلت عطا کی، ان میں بے شمار رسول بھیجے، کتابیں بھیجی تاکہ ان کے ذریعے دوسری قوموں کو خبردار کریں۔ علی العالمین سے مراد اپنے زمانے کے جہان، مطلب ہم نے تمہیں تمام اقوام عالم پر فضیلت عطا کی، عالم انسانیت کے اندر جتنے بھی مختلف گروہ، نسلیں اور طبقات ہیں ان میں فضیلت عطا کی۔ بنی اسرائیل کے بعد فضیلت کا یہ منصب کس امت کو سونپا گیا؟ سورہ آل عمران کی آیت 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تو اب امت مسلمہ امت محمدیہ ہے، یعنی ہم۔ تو یہ آیت دراصل امت مسلمہ کے لیے بھی ایک تنبیہ ہے، ایک وارننگ ہے کہ کوئی مسلمان امت جب بگڑتی ہے تو اس میں ایسی کون سی خرابیاں آ جاتی ہیں جن کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بن جاتی ہیں۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق وہ یہ کہ امت محمدیہ سے پہلے افضل العالمین ہونے کی یہ فضیلت بنی اسرائیل کو حاصل تھی، جو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا، تقوی اختیار کرنے کے بجائے تکبر اختیار کیا، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں لہٰذا اللہ کے محبوب و چہیتے ہیں، لہٰذا ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلی کہ انعامات الہی کسی خاص نسل کے ساتھ وابستہ نہیں، بلکہ یہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ملتے ہیں، اور یہ انعامات کب چھین لیے جاتے ہیں، سلب ہو جاتے ہیں، جب ایمان اور عمل سے محروم ہو جاتے ہیں انسان۔ اور اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ میری امت پر بھی وہ سب حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لازماً اپنے سے پہلوؤں کے طور طریقوں کی پیروی کرو گے، بالش کے مقابلے میں بالش اور ہاتھ کے مقابلے میں ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی گھس کر رہو گے۔ ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کس کی؟ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک الفاظ آتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی بدبخت ایسا اٹھے گا جس نے اپنی ماں سے علان زنا کیا تھا تو تم میں سے بھی کوئی شقی ایسا ضرور اٹھے گا جو یہ حرکت کرے گا۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ان رکوع کو پڑھتے ہوئے یہ نہ سمجھیں کہ یہ محض اگلوں کی داستان ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو شروع میں ہی بات بتا دی تھی کہ ہم قرآن میں بنی اسرائیل کو کیوں پڑھ رہے ہیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم سے پہلے جو امت مسلمہ تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرض سونپا تھا کہ وہ تمام جہانوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں گے، تو پھر اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں ایسی کون سی اخلاقی برائیاں پیدا ہوئیں جس کی وجہ سے وہ نہ صرف اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہوئے بلکہ ذلت و پستی میں چلے گئے۔ اور کسی بھی قوم کے زوال کی جو سب سے بڑی وجہ وہ عقیدہ آخرت میں خرابی، جس کا تذکرہ اگلی آیت میں ہے، آیت نمبر 48۔ لفظی ترجمہ ہے، وَاتَّقُوا اور ڈرو تم، یومن اس دن سے، لا نہ، تجزی کام آئے گی، نفسن کوئی جان، ان نفسن کسی جان سے، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ، یقبلو قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعتن کوئی سفارش، ولا اور نہ، یؤخذ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی فدیہ، ولا اور نہ، ہم ان کی، ینصرون مدد کی جائے گی۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو برائیوں سے بچانے اور نیکیوں پر آمادہ کرنے کے لیے قیامت کے دن سے ڈرایا ہے۔ دیکھیں، انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے مؤثر چیز ایمان بالآخرہ ہے، کیونکہ اگر کسی کا بھی عقیدہ آخرت درست ہے تو وہ عمل کے اعتبار سے سیدھا رہے گا، اور اگر عقیدہ آخرت کمزور ہے تو پھر ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت بھی مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے بگاڑ کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے عقیدہ آخرت میں خرابی آ گئی تھی۔ یہود کو یہ دھوکہ بھی تھا کہ ہم تو اللہ کے محبوب و چہیتے ہیں، اس لیے آخرت میں ہم سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا، کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات فرما دی۔ نمبر 1 کیا؟ کہ اس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، کوئی قریبی رشتہ دار کام نہیں آئے گا۔ جیسے سورہ زمر کی آیت نمبر 7 میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ سورہ عبس کی آیت نمبر 34 سے 37 میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا، اور اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ تو یہ تو وہ پہلا دھوکہ عقیدہ آخرت کے بارے میں کہ کوئی ہمارے کام آ جائے گا۔ دوسرے نمبر پر وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ سفارش یعنی شفاعت۔ اب ایمان بالآخرہ کے ضمن میں لوگوں نے طرح طرح کے عقیدے گھڑ رکھے ہیں، جن میں شفاعت باطلہ کا تصور بھی ہے۔ اہل عرب بھی یہی سمجھتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، انہوں نے لات، منات، عزا وغیرہ کے نام سے ان کے بت بنا رکھے تھے جنہیں وہ پوجتے تھے، اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کی یہ لاڈلی بیٹیاں ہمیں اللہ سے چھڑا لیں گی۔ ہمارے ہاں بھی یہی شفاعت باطلہ کا تصور موجود ہے کہ یہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ ہمیں چھڑا لیں گے۔
جبکہ شفاعت کے بارے میں اصل حقیقت تو یہ ہے کہ شفاعت اس شخص کی قبول کی جائے گی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پسند کریں گے اور جس کی وہ اجازت دیں گے، یعنی ہر شخص کی شفاعت نہیں کر سکے گا اور نہ ہر کسی کے لیے شفاعت کی جا سکے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی اجازت سے یقیناً شفاعت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول بھی فرمائیں گے۔ یہ احادیث صحیحہ سے بات ثابت ہے، لیکن یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ جو بھی بدعات کے مرتکب ہوں گے وہ اس شفاعت سے محروم رہیں گے، اور یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ بہت سے گناہ گاروں کو جہنم میں سزا دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو کیا جہنم کی یہ چند روزہ سزا قابل برداشت ہوگی کہ ہم شفاعت پر ہی تکیہ کر لیں اور اس پر تکیہ کرنے کے بعد پھر گناہوں کو بہت دلیری کے ساتھ کریں؟ آپ نے بھی اکثر سنا ہوگا نا لوگوں سے یہ کہتے ہوئے کہ چونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری شفاعت فرما دیں گے، اور یہ بات کہہ کر وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، پھر وہ جو مرضی گناہ کر لیں شیطان انہیں اس بات پہ مطمئن کر دیتا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور آپ بخشے بخشائے ہیں۔ اور یہی سوچ اس وقت یہودیوں کی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں، بہت چہیتے ہیں، لہٰذا ہماری سفارش ہو جائے گی، ہماری شفاعت ہو جائے گی۔ جی، عقیدہ آخرت میں تیسری غلط فہمی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، یعنی اللہ کے ہاں وہ فدیہ دے کر چھوڑ سکتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ کافر تھے تو ان میں سے کسی ایک سے زمین بھر سونا بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور اگرچہ وہ اس کو فدیے میں دیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور چوتھی غلط فہمی عقیدہ آخرت کے بارے میں وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی، یعنی نہ تو ان کے پاس کوئی قوت ہوگی اور نہ ہی وہاں پہ کوئی مددگار ہوگا جو ان سے عذاب کو دور کر دے۔ جیسے دنیا میں تو ہم جب کسی کو مصیبت میں دیکھتے ہیں تو آگے اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں مصیبت سے نکالنے کے لیے، لیکن آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے کوئی مددگار آگے نہیں آئے گا۔ تو یہ وہ 4 بنیادی وجوہات تھیں جو کل بنی اسرائیل کے اندر تھیں عقیدہ آخرت میں بگاڑ اور خرابی کی، اور آج یہی 4 بنیادی باتیں عقیدہ آخرت میں خرابی کی امت مسلمہ میں موجود ہیں۔ اسی لیے آیت کے شروع میں اللہ نے فرما دیا نا کہ ڈرو اس دن سے، واتقوا۔ ہم میں سے کامیاب انسان وہی ہے جو آخرت کے اندیشے میں زندگی گزارتا ہے۔ اور اس آیت میں جو سستی نجات کے 4 طریقے یا عذاب سے نجات کی جو 4 صورتیں ممکن ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہمارے کام آنے والی نہیں، اور خصوصاً شفاعت اور سفارش کے بارے میں بہت غلط عقیدہ ہمارے ہاں رائج ہے، اور یہ بات آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ سفارش وہی کرے گا جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اتنی ہی کر سکے گا جتنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، یا صرف اسی گناہ کے لیے سفارش کر سکے گا جس کا اللہ کی طرف سے اذن ہوگا، حکم ہوگا، اور صرف اسی شخص کے حق میں کر سکے گا جس کے حق میں سفارش کرنا منظور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔